شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ان راتوں میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ اسلام کے وہ مایہ ناز واقعات جس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات اور اسلام مستحکم ہوا اور اسلامی تعلیمات عام ہوئی، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ وہ ہے جو دعوت و عزیمت کی تاریخ ہے. اس عنوان کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے مسلسل گفتگو کرتا آ رہا ہوں. آج آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان واقعات کی طرف بڑھوں گا جو خلافت بنی عباسیہ کے دور حکومت کی ہیں. خلافت بنی امیہ کے بعد خلافت بنی عباسیہ قائم ہوئی اور یہ دو مملکتیں، یہ دو حکومتیں تاریخ اسلام کی مشہور ترین حکومتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس نہج پہ چھوڑا اور جس تربیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پہ چھوڑا، اسی مقام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سلطنت قائم ہوئی وہ خلافت راشدہ کہلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے اندر 12 ربیع الاول کو وفات پائی، تو وہاں سے لے کر 40 ہجری تک تقریباً 30 سال وہ حکومت رہی جو خلفائے راشدین نے بہترین انداز میں خلافت علی منہاج النبوہ پر کی. صدیق اکبر آئے، پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. ان چاروں کی خلافت وہ خلافت کہلائی جو خلافت راشدہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، جس طریقے سے جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی اور جیسے خلافت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طریقے پر قائم رکھتے ہوئے ان حضرات کرام یہ خلفائے راشدین نے اس کو کنٹینیو کیا.
جو کہ 40 ہجری تک چلتی رہی۔ پھر مسلمانوں کے بعض اختلافات بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں خلافت علی منہاج النبوہ تو نہیں رہی، لیکن وہ خلافت بنی امیہ ہی کہلائی، اور وہ تقریباً 14 خلفاء اس کے اندر بھی آئے، اور ان میں سے پورا کل مدت جو 14 خلفاء نے کی تھی 90 سال کی حکومت قائم رہی، اور اس میں بھی بہترین عدل و انصاف رہا، بہترین نظم رہا۔ خلافت راشدہ کو چھوڑ کر دنیا بھر کی حکومتوں میں سب سے بہترین حکومت خلافت بنی امیہ کی رہی۔ خلافت بنی امیہ میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رہی، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہی یہ بات کافی ہے، اس شرف کے لیے کافی ہے کہ بعد میں آنے والی جتنی حکومتیں رہیں گی وہ سب کی سب اس سے بدتر ہی رہیں گی، اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو اس حیثیت سے خلافت بنو امیہ خلفائے راشدین کے بعد وہ حکومت تھی جو خلافت کی بنیاد پر ہی رہی، لیکن ان کے اندر بعض خامیاں آ گئے۔ علی منہاج النبوہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ویسے نہیں رہی۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، یہ بھی نہیں کہ اسلام مٹ گیا، یہ بھی نہیں کہ اسلام کو پامال کر دیا، یہ بھی نہیں کہ خلافت کا نظام اٹھ گیا، عدالت کا نظام اٹھ گیا۔ نہ، میں نے آپ کو واقعات کے ذریعے بتایا ہے کہ اوپر نیچے ہوا تھا، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمات اسلام کے جو ہیں وہ بھی کیا ہے پامال کر دیے گئے، ہرگز بھی نہیں، یہ تمام چیزیں رہی۔ پھر اس کے بعد ایک تحریکی ذہن لے کے اٹھنے والے حضرت عباس کے خاندان والے، بڑی لمبی تفصیل ہے جس سے دراصل کیا ہے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرکیف اللہ کا کرنا یہ ہوا، تقدیر میں یہی تھا کہ 132 ہجری کے اندر عیسوی اعتبار سے 750 AD جو کہ آخری خلیفہ محمد بن مروان جو تھے ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور باغی جو اٹھے تھے وہ 2 خاندانوں کے لوگ تھے۔ ایک ان میں وہ بھی تھے جو بنو ہاشم کے خاندان والے آ رہے تھے، اور ان میں وہ بھی تھے جو بنو عباس کے خاندان والے، دونوں دراصل خلافت امیہ کے خلاف میں کام کرنے کے لیے ایک جٹ ہو گئے تھے، اور اندر اندر تحریکیں ہوتی رہی، بغاوتیں ہوتی رہی، بیعت ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے ہی سے ان لوگوں کی ریشہ دوانیاں شروع ہو چکی تھی۔ بعض مؤرخین اس بات کی شہادت بھی دیتے ہیں، لیکن یہ باہر آئی تو سال ہو چکے تھے، بہت سے سال ہو چکے تھے، اور بنو امیہ کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ بہرکیف 132 ہجری میں باقاعدہ یہ علل اعلان آئے، اور اس کے بعد یہ دونوں خاندان مل کے خلافت بنی امیہ کو بالکل ہی ختم کر دیا، اور آخری جو خلیفہ محمد بن مروان ہے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اب جو خلافت بیٹھی وہ خلافت بنو امیہ کے خلاف میں یہ خلافت بنو عباسیہ کہلائی۔ ان میں 2 قسم کے لوگ تھے، ہاشمی لوگ بھی تھے، اور ان میں حضرت عباس کی اولاد بھی تھی۔ لیکن جب خلافت کا موقع آیا، جب بنو امیہ کل کے کل ختم ہو گئے، تو بنو عباس غالب آ گئے۔ بنو امیہ کے لوگ دراصل محنت اس میں کیے تھے، لیکن وہ لوگ غالب نہیں آ سکے، اور حضرت عباس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں یہ غالب آئے، اور ان کے ذریعے سے ان کے خاندان والے غالب آئے، اور ان کے ذریعے سے خلافت قائم ہو گئی، اور یہ تاریخ میں خلافت عباسیہ کہلائی۔ یہ تاریخ بہت لمبی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو بہت لمبی مدت دی تھی۔ 500 سال تو ان کی حکومت اچھی خاصی رہی، اور ان میں 200 سال تو بڑی مضبوط، جاندار اور شاندار، اور اسلامی فتوحات، علوم، ان تمام کے حساب سے پوری دنیا پہ سکہ انہی کا چلتا تھا۔ یہ خلافت عباسیہ 500 سالہ حکومت کے اندر جو کارنامے انجام دی، ہم صرف اس کو لیں گے
زیادہ تر ان باتوں کو میں سامنے لاؤں گا ان میں جو بہادر پیدا ہوئے، ان کے ذریعے سے جو کام ہوا، ان کے ذریعے سے اسلام میں جو ترقی ہوئی، ہمیں وہ باتیں نہیں چاہیے جو تاریخ کرتی ہیں، اور تاریخ کے اعتبار سے وہ باتیں ہیں جو انسان کے کردار کشی کر رہے ہیں، اور انسان کے اور خلافت کے کیا ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کو سننے سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ان باتوں کی طرف ہم کو آنا چاہیے جن باتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ تو یاد رکھیے، ابو جعفر منصور نے خلافت قائم کی، جس کا قیام 132 ہجری میں جو پورا محمد بن مروان کے قتل کے بعد یہ دراصل قائم ہوئی تھی، اور اس میں تقریباً یہ جو خلافت رہی وہ 1250 پر 1258 عیسوی تک قائم رہی۔ کب قائم ہوئی؟ 750 میں۔ 750 سے لے کر 850، 950، 1050، 1150، 1250، 500 سال 500 سال یہ حکومت قائم رہی۔ ہجری اعتبار سے اس حکومت کا خاتمہ اصل میں جو چنگیز خان تھا اس کے خاندان، اور وہ دراصل تفصیلی گفتگو آئے گی، ہلاکو خان جو تھا اس نے آخری خلیفے کو دراصل قتل کیا تھا، جو کہ 650 پر 6 ہجری ہے، 656 ہجری، اور عیسوی کے اعتبار سے 1250 پر 8 ہجری عیسوی، کہ اس میں دراصل خلافت عباسیہ بالکل ہی ختم ہو گئی، جن کا دور خلافت اگر مان لیا جائے یہاں تک تو 500 سال کی خلافت ہوتی ہے۔ اور یہ خلافت جو انہوں نے کی، اور اس میں دراصل جو خاندان آئے، جو خلفاء آئے، اور ان خلفاء میں جنہوں نے زبردست کام کیا اسلام کے لحاظ سے، مضبوط ترین حکومتوں کو کیا پیدا کیا، اس حیثیت سے خاندان عباسیہ دارالحکومت دمشق سے بغداد کی طرف لے آئے۔ پہلا پوائنٹ ہے خاندان بنی امیہ راشدہ میں جو مدینہ دارالخلافہ تھا، جو پارلیمنٹ تھی، وہاں سے لے کر دمشق میں آیا خاندان بنی امیہ میں، جو پایہ تخت کسے کہتے ہیں، پارلیمنٹ۔ پھر وہ پارلیمنٹ عباسیوں کے دور میں بغداد منتقل ہو گئی، وہاں پر وہ کیا ہے 500 سال تک وہی بغداد رہا اور وہیں پر شان و شوکت رہی۔ اور اسی طرح عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ منگول فاتح جو ہے نا، ہلاکو خان کے حملے کے ذریعے ہوا، جس کی حیثیت پھر بھی باقی رہی، یعنی مکمل طور پر صفایا نہیں ہوا، ہونے کے باوجود بھی ان کے نام کا سکہ چلتا تھا، بلکہ ان کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جاتا تھا، لیکن وہ چیز، وہ حیثیت نہیں رہی جو حیثیت دراصل کیا ہے 500 سال میں مضبوط ترین رہی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس خلافت کی بنیاد ڈالی، اسی طرز حکومت کی ایک طرح کی کیا تھی، نمونہ تھی بنو عباس بھی، ان کے اندر بھی وہی چیزیں آئی، اور اسی طرح انہوں نے بھی کیا ہے حکومت کو اپنے بیٹوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے نسل میں تقسیم کیا۔ اور سب سے پہلا بادشاہ جو کہ بنو عباس کا بنا، اس کا نام تھا ابو العباس الصفاح، اصل میں عبداللہ بن محمد، اور ابو عباس اس کی کنیت تھی، صفاح تاریخ میں اس میں لقب ملا، صفاح اسی سے نکلا ہے۔ یہ دراصل کیا ہے خون بہانے کے معنی میں آتا ہے۔ اس نے خلافت قائم کرنے کے لیے اتنے لوگوں کا خون کیا، تو تاریخ میں اس کا نام ہی صفاح پڑ گیا۔ یہ بڑا عجیب دور ہے اس سلسلے کا، کہ ایک طرف ظالم اور ایک ظلم کی انتہا بھی تھی، دوسری طرف ایک نئی خلافت قائم ہوئی، عصر نو، پھر کیا ہے پوری اسلامی حکومت اور پورا معاملہ پھر ایک طرف ایک جتے پر، ایک جگہ پر کیا ہے مقیم ہوا، اور ایک مضبوط سلطنت بنی اور آگے بڑھی۔ ادھر یہ معاملہ بھی ہوا، ادھر یہ معاملہ بھی ہوا۔ تو عبداللہ جو کہ کیا ہے ابو العباس کہلایا، پہلا عباسی خلیفہ، جس کا نام ہی کیا کر دیا گیا کہ خون کیا ہے بہانے والا، اس کا نام پڑ گیا تھا۔ لیکن ساتھ میں یہ بڑا ہی عقل مند، تدبر، اخلاق،
ان تمام کے ساتھ کیا ہے وہ منزہ، وہ ان تمام کے ساتھ بھی کیا ہے وہ بہترین شخص تھا، یہ تمام چیزیں بھی اس کے پاس تھیں، ساتھ میں بڑا زبردست جنگو بھی تھا اور کئیوں کو قتل بھی کیا تھا، اس طرف یہ بھی معاملہ تھا، اور یہ بھی تھا اس کے پاس ظلم و ستم، لیکن اتنا غالب آیا کہ سفاح کا لقب مشہور ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی تھا، عادل بھی تھا، حکومت بھی بڑی اچھی طرح پر کرنے کی کوشش کی، اور اس کو بھی وقت ملا، تقریباً 6-5 سال تو اس کو وقت ملا۔ اس دوران اس نے کیا کیا تھا، سلطنت کو مضبوط کیا تھا، اور اس کو قائم کرنے میں ایک نام ایرانی جرنیل کا آتا ہے جس کا نام تھا ابو مسلم خراسانی۔ یہ دراصل بنی امیہ کے اقتدار کو ختم کرنے اور بنو عباس کو لانے کے لیے اتنا زور لگایا، اپنا تن من دھن لگایا، کہ گویا کہ اصل حکومت قائم کرنے کا چارج یا حکومت قائم کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہی ابو مسلم خراسانی آتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 6 لاکھ انسانوں کو دراصل اس نے کیا ہے ختم کر کے اس حکومت کو قائم کیا۔ دمشق فتح کرنے کے بعد وہاں پر جو کچھ بھی معاملہ ہوا وہ بڑا خطرناک ترین معاملہ تھا۔ بنو عباسیہ کے لوگوں نے بنو امیہ کے ایک ایک آدمی کو چن چن کر قتل کر دیا۔ بہرکیف کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، لیکن یہ پہلا خلیفہ جس نے کیا ہے اس سلطنت کی بنیاد رکھنے کے بعد، ابو مسلم خراسانی، یہ بنیاد اس نے رکھا، گویا کہ اس نے بڑی کیا ہے خون ریزی کی، لیکن پہلا خلیفہ عبداللہ بن محمد المعروف ابو العباس الصفہ ہوا۔ اس کی دور خلافت 750 سے لے کر 750 پر 4 تک، 650 to 54، 750 to 754 رہی۔ پھر اس کے بعد ابو جعفر منصور آیا، اس کی خلافت 754 to 775 تک رہی۔ اگرچہ پہلا خلیفہ ابو العباس تھا، لیکن سب سے زیادہ نامور جو ہوا وہ خلیفہ ابو جعفر منصور تھا، جو صفاح کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس نے دراصل 22 سال حکومت کی اور خلافت عباسیہ کو بڑی مضبوط ایک سلطنت بنا دیا، حتیٰ کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک شہر اس نے آباد کیا جو دارالحکومت بنا بعد میں۔ اسی نے وہ بغداد کا شہر بنایا جو بعد میں خلافت مستقلاً یہاں رہی۔ اس سے پہلے بغداد نام کا کوئی شہر دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ ابو جعفر منصور جو کہ دوسرا بادشاہ ہے، یہ کام کیا کہ اس نے دراصل دریائے دجلہ کے کنارے ایک شہر آباد کیا اور دارالحکومت وہاں منتخب کیا، اور وہاں اس کا نام بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اسی طرح ابو مسلم خراسانی نے جو اپنے لحاظ سے خلافت عباسیہ کو مدد کرنے کے لیے تن من دھن لگایا، 6 لاکھ انسانوں کا قتل کر کے ان لوگوں کو راہ ہموار کر کے دی، لیکن اسی کا خطرہ بعد میں محسوس ہوا منصور کو، تو منصور نے ابو مسلم خراسانی کو بھی قتل کر دیا۔ دیکھیے دنیا میں یہی اصول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو معاملہ ہوگا جو بوؤ گے وہ کاٹو گے بھی۔ جن کے لیے اس نے کیا ہے اپنا پورا تن من دھن لگا دیا، جب دشمن نہ رہے تو یہی لگانے والا کھٹکنے لگا، آخرکار منصور نے ابو مسلم خراسانی کو ہی قتل کر دیا۔ جو یہاں ظلم کرتا ہے یاد رکھیے اس کا ایک بدلہ ضرور مقرر ہوتا ہے، اور وہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقرر ہوتا ہے، دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی سیاسی معاملات پر اس طرح کا کیا ہے غلبہ پانے کے بعد بے ذریع قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھانے کے لیے ان کا انجام بھی وہی رکھا، ایک تو ہے دوسرا آخرت میں، لیکن یہ چیز بھی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد منصور کے بعد مہدی وہ آیا، اور یہ آ کر منصور کا بیٹا تھا محمد مہدی۔ یہ 770 پر 5، 775 to 785، 10 سال حکومت کی، اور یہ بھی کیا ہے اس کی حکومت میں بھی بڑی اچھی کیا ہے سلطنت کے اندر امور اور سلطنت کے اندر بہت سے کام انجام ہوئے۔ پھر اس کے بعد مہدی کے بعد اس کا لڑکا ہادی بنا، لیکن یہ 1.25 سال حکومت کر سکا۔ پھر
پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا بھائی ہارون بنا۔ گویا کہ مہدی کے دو بیٹے تھے، ایک ہادی، ایک ہارون رشید۔ ہادی 1.25 سال حکومت کر سکا، لیکن اس کے بعد ہارون رشید آیا۔ ہارون رشید تقریباً جو حکومت کیا وہ 786 سے لے کر 809 تک حکومت کی۔ 786 تھا، 809 تک حکومت کی، بڑی لمبی حکومت۔ تقریباً یوں لگتا ہے کہ 86 96 اور اسی طرح کیا ہے اس کے بعد 806 پھر 809، تو تقریباً 23 سال حکومت کی، اور یہی سب سے بہترین حکومت کا دور کہلایا، ہارون رشید کا دور۔ عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت اسی ہارون رشید نے حاصل کی، اور اس کے دور میں بغداد اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا، اور خوشحالی، علم، فن اور اس کے لحاظ سے ہر اعتبار سے دنیا کا وہ زرین ملک تھا، بہترین ملک تھا۔ اور وہ بھی جو ہارون رشید بھی تھا نا، ایک طرف بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس کے متضاد کام بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال حج کے لیے مقرر کرتا تھا، 1 سال جہاد کے لیے، یعنی کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھا، ہر سال 1 سال حج کے لیے نکلتا تھا، اس کے دوسرے سال جہاد کے لیے نکلتا تھا، 1 سال جہاد میں گزارتا تھا، 1 سال حج میں گزارتا تھا۔ حتیٰ کہ اسی کے دور میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام یوسف جو ہے نا، اس کو قاضی القضاء یعنی کیا ہے چیف جسٹ کا ایک نیا عہدہ بنایا گیا، تو ان کو بنایا گیا اور وہ قاضی رہے۔ اور اسی نے بیت الحکمت نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا، جس میں کام کرنے والے عالموں اور مترجموں کو بڑی بڑی تنخواہیں دے کے رکھا ہوا تھا۔ بیت الحکمت یہاں سے ہی یورپین کنٹریز کو بعد میں ملا پورا کا پورا وہ علم جو آ کر سائنسی ترقی کا باعث بنا۔ یہ دنیا جہاں سے جتنی کتابیں مل سکتی تھی علوم پر، ترقی پر، علوم و فنون پر، وہ تمام کے تمام بیت الحکمت میں لے آ کے رکھا، اور لوگوں کو کیا ہے اس بات کے لیے ابھارا کہ اس کے لیے کام کرو، اور اس کی تنخواہیں بھی بہت 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 بڑی بڑی تنخواہیں رکھی۔ اور یہی وہ دور تھا جس میں اس میں خاص کر ایک خاندان تھا برامکا۔ یہ خاندان برامکا کے ذکر کے بغیر اس کا دور حکومت ہم نے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ خاندان اس کو بہت سپورٹ کیا تھا، اسی کے سپورٹ سے بہت اونچا مقام حاصل کیا ہارون رشید نے۔ لیکن پھر بعد میں اس کا اثر و رسوخ بڑھتے ہوئے دیکھ کر خود ہارون رشید نے خاندان برامکا کے جتنے لوگ تھے ان سب کو قتل کر دیا کہ کہیں یہ لوگ غالب نہ آ جائیں، اور کسی بات سے ناراض ہو کے قتل کیا یا کوئی آ کر اور معاملہ تھا۔ لیکن جہاں تک مورخین کہتے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ لوگ خاندان برامکا کے لوگ ہارون رشید کی خلافت میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ ہارون رشید بھی چاہ کر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا جب تک ان کی اجازت نہ لی جائے۔ اس حد تک ان کا مقام بلند ہو گیا تھا، تو کبھی کبھی ہارون رشید کو ڈر پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کہیں یہ لوگ تو کیا ہے مجھ سے حکومت نہ چھین لیں۔ اس حیثیت سے اس نے دیکھا آخر کار بعض چیزیں جو تھی، خاص کر وہ ایک نام تھا برامکا خاندان میں جو اس کا وزیر بھی تھا کہ جعفر برمکی، اس سے بڑی محبت بھی تھی، اور ایک طرح سے کیا ہے اس کا قابل وزیر بھی تھا۔ لیکن آخر کار کیا ہوا، دونوں میں پھوٹ پڑی، اور یہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے خاندان برامکا کے ایک ایک شخص کو اٹھا کے کیا ہے قتل کر دیا گیا، اور ان کا سلطنت، ان کا جو کچھ عروج تھا سب ختم ہو گیا۔ تو یہی اس دنیا کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک دنیا کا یہی نمونہ ہے کہ جو بھی آئے گا زوال بھی آئے گا اس کے اوپر، کہیں بھی اوپر پہنچ جاؤ لیکن ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ تو اس نے بھی اپنے خاندان کو مسمار کیا تھا دولت اور شہرت کے پیچھے، لیکن آخر کار کیا ہوا، اس کو بھی قتل ہونا پڑا۔ یہی معاملہ ابو مسلم خراسانی کا بھی ہوا، تو اس نے بھی بہت کام کیا تھا، لیکن کام ہونے کے بعد وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ یہی چیز آگے چلی۔ پھر اس کا بیٹا مامون رشید وہ خلافت پہ بیٹھا، وہ 813 سے لے کر 833 تک خلیفہ رہا۔ مامون رشید کا دور بہترین طور پر علم و فن کے اعتبار سے بہت اونچا دور ہے، اور وہ عادات و اطوار کے لحاظ سے بھی اپنے باپ پہ گیا تھا، نرم دل تھا، فیاض تھا۔ لیکن مامون کے دور میں ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا۔ وہ نیا فتنہ وہ یہ کہ قرآن مخلوق ہے، عقیدے کے اندر ایک پہلا بگاڑ آیا۔ یہ بگاڑ کیا تھا؟ قرآن مخلوق ہے،
اور اسی سلسلے کو آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک کیا گیا کہ حضرت امام ابن حنبل کا زمانہ آتا ہے جس میں انہیں کوڑے برسائے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا۔ یہ دور بڑا ہی عقیدے کے اعتبار سے سنگین ترین دور تھا، اور اس حیثیت سے علماء پر بہت بڑی بڑی پریشانیاں آزمائشیں آئی، اور ان میں کئی علماء نے کیا کیا، ان آزمائشوں کے ڈر کی وجہ سے باطل کو قبول کر لیا۔ اب اس میں شد و مت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے سب سے ممتاز ترین جو نظر آ رہے ہیں وہ امام احمد ابن حنبل ہیں، جنہوں نے کیا کیا، اپنا تن من دھن لٹا دیا، لیکن کبھی اس باطل عقیدے کو قبول کرنا گوارا نہ کیا، حتیٰ کہ ان پر کوڑے برسائے گئے، انہیں لہو لہان کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن اس وقت بھی کیا ہے، انہوں نے اس عقیدے کی پاسداری کی جو آج ہمیں کیا ہے امام و اہل سنہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ دور بہت ہی قسم پرسی کا دور ہے، کیونکہ وقت کا خلیفہ غلط عقیدے کا قائل ہو گیا تھا، اس کا حکم تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اس عقیدے کو ماننا ہے، جو بھی نہیں مانے گا اس کو ہم زبردستی منوائیں گے۔ یہاں سے یہ فتنہ خلق قرآن اٹھا اور بہت اور خلیفوں کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیا۔ انشاءاللہ وہ واقعات میں اگلی مجلس میں بیان کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں حافظ حبیب اللہ عمری، امام و خطیب مرکز السلام لنشر الاسلام، ٹرپلیکن، چنئی۔ الحمدللہ 2017 عیسوی میں معاشرے کے غرباء و مساکین کا خیال کرتے ہوئے بیت السلام نامی ادارہ قائم کیا گیا، جس کے ذریعے سے ماہانہ کئی گھرانوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی نازک حالات ہیں، خصوصاً غریب طبقہ کے لیے بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان حالات میں الحمدللہ مرکز السلام کی جانب سے 500 گھرانوں تک راشن پہنچائے جانے کا کام جاری ہے۔ ایک کٹ کی قیمت 2000 روپے کی ہے۔ اب ایسے حالات میں آپ جیسے اہل خیر حضرات کا تعاون ان غرباء و مساکین کے لیے اشد ضروری ہے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر آدمی اس کار خیر میں غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالی اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ دوسرے اپنے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضرات، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جو حضرات ان غریب حضرات کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہم تک رقم پہنچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کار خیر میں شریک ہونے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔